رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی، پائی ہے صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی۔ آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت، دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت، سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہل سنت بالیقین ہیں مدح خوان اہل بیت، اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاجور، قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت، آل کے لہجے میں ہر دم حب اصحاب نبی، بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت، وہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کو، جس کے دل میں موج زن ہو قدر و شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں
حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کے پر نور لمحات میں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر سفینہ نجات کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ کے توسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کے لیے حل مشکلات کا بہت بڑا ذریعہ بنایا اور ان کی محبت کو جہاں ایمان کے لحاظ سے لازم کیا گیا، وہاں قیامت تک کے لیے اور میدان معاشر میں مشکلات کے حل کے لحاظ سے بھی اس محبت کے فیضان کو بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے صحیح الاسناد کے ساتھ امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر اعلان کر رہے تھے، قال وہو آخذ بباب الکعبہ، یعنی اپنی بات کو مزید مستند انداز میں بیان کرنے کے لیے آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن انکرنی فانا ابو ذر، کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو ویسے ہی مجھے پہچانتا ہے، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اپنی پہچان کرا دیتا ہوں گفتگو سے پہلے کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال، اے میری امت تمہارے درمیان، یعنی فیکم میں جو سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے تھے اور پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، یعنی مراد فیکم سے صرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر مثل سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو کردار ہے طوفانوں کے اندر وہ ایک طے شدہ کردار ہے نجات کے لحاظ سے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو مشبہ بھی بنایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو مشبہ بنایا گیا، اور وجہ شبہ جو ہے وہ ہے قوت نجات، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا کوئی بھی سوائے ان
نفوس کے نہ بچ سکا جو اس کشتی میں موجود تھے، ان کے سوا کسی کو بھی نجات نہ ملی، اور وہ کشتی جس میں سوار تھے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ، ان کو ہی نجات ملی، باقی سب جو ہیں اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا، اور یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ایک خطبہ ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے اصل میں بعد والوں کو خطاب کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تو شان یہ ہے لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی۔